بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المصیغہ 19 نمبر سبق ہے۔ اس سے پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ مضارع پر جب لم داخل ہو، لن، لفظ لن، تو اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب لفظ لن مضارع پر داخل ہو جاتا ہے تو مضارع کو مستقبل منفی مؤکد کے معنی میں کر دیتا ہے کہ مستقبل منفی تاکید کے لیے ہے، یہ مستقبل منفی تاکید کے لیے ہے جب لفظ لن داخل ہو۔ ابھی اگر اس صیغوں پر لفظ لم داخل ہو جائے، مثلا لم یفعل، یفعل، یفعلان، یفعلون، تفعل، تفعلان، تفعلون، تفعل، تفعلان، یفعلن، اور تفعلون، تفعلین، تفعلان، تفعلن، اور افعل، اور نفعل۔ تو یہ صیغے ہیں جب اس پر لفظ لم داخل ہو جائے۔ 5 صیغے یہ ہیں، 1 2 3 4 اور یہ 5۔ تو اصل میں یہ ہے یفعل، یفعل، یفعل اور یفعل، تفعل، علو، علو، اس طرح ہے۔ افعال، لیکن جب لفظ لم داخل ہو جائے، لفظ لم داخل ہو جائے تو ان 5 صیغوں کو جزم دے دیتے ہیں، سکون کر دیتے ہیں، ان 5 صیغوں کو جزم دیتے ہیں، جزم دیتے ہیں۔ ابھی جو 7 صیغے ہیں، یعنی یفعل، تفعل، افعال اور نفعل، یفعل، تفعل، تفعل، افعال اور نفعل، یہ دونوں تفعل ہیں۔ تو تفعل میں سے اس کو ساکن کر دیا۔ ابھی 7 صیغے جو ہے اس سے نون اعرابی کو گرا دیا ہے۔ نمبر 1 یعنی یفعلان، یفعلان۔ نمبر 2 تفعلان کی 1 صیغہ، دوسرا صیغہ اور تیسرا صیغہ، 4 صیغے ہو گئے۔ تفعلان کی 3 صیغے ہیں، اس کا 1 صیغہ ہے تو 4 بن گئے۔ اور یفعلون، اور تفعلون، اور تفعلین، ان پر جب لفظ لم داخل ہو جائے تو اس سے نون اعرابی کو گرا دیتے ہیں، لم، لفظ لم۔ ابھی اس سے یہ نون اعرابی گرا دیتے ہیں، لم یفعلا، لم تفعلا، لم تفعلا، لم تفعلا، لم تفعلی، اور یہ دوسرے لم یفعلو، لم تفعلو، لیکن یہاں پر الف لکھیں گے۔
اس سے ہم مجہول بھی بنا سکتے ہیں، مجہول بھی بنا سکتے ہیں، تفعل اور تفعل، تفعل، تفعل۔ اگر مجہول ہو تو اس پر صرف عین پر ہم صرف فتحہ پڑھیں گے، کسرہ نہیں پڑھیں گے، نون اعرابی۔ اور یہ دو صیغے جو ہے اس پر اگر ہم لفظ لم کو داخل کر دیں، لم کو داخل کر دیں، لفظ لم، تو ان دو صیغوں میں کوئی عمل نہیں کرتا۔ تو یفعلان، تفعلان، یفعلون، تفعلون اور تفعلین، یفعلان، تفعلان، تفعلان 3 صیغے ہیں، پھر یفعلون اور تفعلون اور تفعلین، اس پر کوئی عمل، اس سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے۔ تو ان 7 صیغوں سے یفعلان، تفعلان، 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 یفعلون، تفعلون اور تفعلین، ان سے نون اعرابی کو گرا دیا۔ اور یہ دو صیغے جو ہے، اور یفعلنا اور تفعلنا، یہ دو جو ہے جمع مؤنث کو اپنے حال پر رہنے دیتا ہے، یعنی اس پر کوئی عمل نہیں کرتا۔ یہ تو ہے لفظی عمل۔ معنی عمل اس کا یہ ہے کہ اس کا پہلے ہم ترجمہ کرتے ہیں، یفعلو کا ترجمہ پہلے کرتے ہیں، یفعلو یا یفعلو یا یفعلو، اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں کہ وہ کرتا ہے یا کرے گا، یہ معنی کرتے ہیں۔ لیکن جب لفظ لم داخل ہو جائے، لفظ لم داخل ہو جائے تو اس کا پھر ہم ترجمہ کرتے ہیں لم یفعل، لم یفعل، اس کا ترجمہ ابھی ہم کرتے ہیں اس نے نہیں کیا۔ یہ مضارع کا معنی ہے اور یہ ماضی منفی ہے، یعنی لم جب جس فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اس فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، اور مضارع کو بھی معنی ماضی منفی کر دیتا ہے۔ یعنی اس کا معنی یہ ہوگا ابھی کہ لم یفعل، مثلا ہم کہتے ہیں یضرب، اس کا ترجمہ ہے وہ مارتا ہے یا مارے گا، یہ ترجمہ بنتا ہے۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ لم یضرب، لم یضرب، تو ابھی اس کا ترجمہ بنے گا وہ، یعنی اس نے نہیں مارا، تو نہیں منفی اور مارا ماضی، تو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ یعنی فعل مضارع پر جب لفظ لم داخل ہو جاتا ہے تو اس کا معنی مضارع کا نہیں رہتا، یعنی نہ حالہ اور نہ مستقبل کا، بلکہ معنی کس کا رہ جاتا ہے؟ ماضی منفی کا۔ تو یہ ہے ماضی منفی کا معنی۔ لفظوں میں عمل 5 صیغوں کو جزم دیتے ہیں، 7 صیغوں کو سے نون اعرابی کو گرا دیتے ہیں، 2 صیغوں میں کوئی عمل نہیں کرتا، اور معنی میں یہ عمل کرتا ہے کہ معنی کو، یعنی مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔